آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی رات میں سٹارز، پلینٹس، گلیکسیز کو کراس کرتے ہوئے زمین سے آسمان کی طرف گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، جس کا مطلب ہے سارے سٹار، گلیکسیز، پلینٹس، ماؤنٹینز وغیرہ۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ سجدہ تو اس طرح سے ہوتا ہے، اور کبھی سٹارز اور پلینٹس کو ہماری طرح عبادت کرتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں، تو یونیورس کہ ان ساری چیزوں میں کوئی نہ کوئی بات ایک جیسی ضرور ہوگی۔ آج سے بہت سال پہلے پوری دنیا کا خیال تھا کہ زمین یعنی ارتھ دنیا کا سینٹر ہے۔ زمین تو ساکن ہے بیٹا، زمین روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے، زمین گردش نہیں کرتی۔ لیکن آج سے 400 سال پہلے گیلیلیو جو ایک اٹیلین سائنٹسٹ تھے، اس نے دو لینزز کو الائن کر کے رکھا تو اسے پتا چلا کہ ایسے کرنے سے دور کی چیزوں کو قریب سے دیکھا جا سکتا ہے۔ چھوٹے لیول پر ٹیلیسکوپ دنیا میں پہلے بھی موجود تھے، لیکن انہیں صرف فوجی اور سمندری سفروں میں ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن گیلیلیو نے اسی ٹیلیسکوپ کو امپروو کر کے انسانوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس کا رخ آسمان کی طرف کیا، جس سے اس نے دنیا سے پہلی بار سورج اور چاند کو بالکل قریب سے دیکھا، اور گیلیلیو نے ان ساروں کی موومنٹ کو آبزرو کرنا شروع کیا۔ مسٹر انفارمیٹیو کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ 1300 دنیاؤں کو اگر ملایا جائے تو اس سے ایک جوپیٹر بنتا ہے۔ گیلیلیو نے دیکھا کہ یہ باقی پلینٹس کی طرح گول ہیں، لیکن جوپیٹر کے اوپر جو لائٹ ہے وہ مہینے کے ڈیفرنٹ دنوں میں بالکل بدل رہی ہے، اور اس نے دیکھا کہ وینس اور سیٹرن کا بھی یہی حال ہے۔ اب یہ سب کچھ تب ہی ممکن تھا کہ اگر یہ ساری چیزیں سورج کے گرد گھوم رہی ہوں، دنیا کے نہیں۔ گیلیلیو نے یہ باتیں پوری دنیا کو بتائیں کہ یونیورس کا سینٹر دنیا نہیں بلکہ سورج ہے، لیکن اس بات کو سن کر یورپ کے سارے چرچز اس کے دشمن بن گئے، کیونکہ اس زمانے کے پوپ کا یہ خیال تھا کہ زمین ہی یونیورس کا سینٹر ہے، اور صرف پوپ کا نہیں پوری دنیا کا ہی، جس کی وجہ سے گیلیلیو کو چرچ سے یہ سزا ملی کہ وہ ہمیشہ کے لیے گھر میں بند کر دیا جائے گا۔ لیکن گیلیلیو نے اپنا کام جاری رکھا، اور اس کی ان ریسرچز کو بعد میں پوری دنیا نے مانا، یہاں تک کہ پوپ نے بھی۔ گیلیلیو کے مرنے کے 350 سال بعد پوری دنیا کے سامنے انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ ہم غلط تھے اور آپ صحیح تھے۔ آہستہ آہستہ ہمیں پتا چلا کہ زمین یونیورس کا سینٹر نہیں ہے، بلکہ یہ سورج کے گرد گھومتی ہے، اور سورج بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ سورج تو اس کے جیسے اربوں خربوں سٹارز کی طرح ملکی وے گلیکسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور یہ ملکی وے گلیکسی اربوں سٹار سے بنی ہوئی ہے، اور یہ سارے بلینز آف سٹارز ایک حصے میں گھوم رہے ہیں۔ تو سورج جیسے اربوں خربوں سٹارز مل کر کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ سپر میسو بلیک ہول۔ اس بلیک ہول نے جو ہمارے سورج سے 40 لاکھ ٹائمز بڑا ہے، اس نے پوری گلیکسی کو ایک گول سرکل میں رکھا ہوا ہے، جس طرح ہمارے سورج نے زمین، جوپیٹر، مارس، ان سارے پلینٹس کو ایک سرکل میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ گلیکسی بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ لاکھوں اور گلیکسیز کو ملا کر ایک چھوٹے سے کلسٹر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ لاکھوں گلیکسیز مل کر ایک کلسٹر بناتے ہیں، اور یہ کلسٹر بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ اس جیسے لاکھوں کلسٹر ملا کر ایک سپر کلسٹر بنتا ہے، اور ایسے ہزاروں سپر کلسٹرز اور بھی موجود ہیں۔ اب آپ نے یہ نوٹ کیا کہ ان سارے سٹارز، پلینٹس، گلیکسیز میں ایک چیز کامن ہے کہ اس پورے یونیورس میں ہر چیز کسی نہ کسی دوسرے آبجیکٹ کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آسمانوں کی طرف گئے تو انہوں نے بیت المعمور میں فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بھی کسی چیز کے گرد گھوم رہے ہیں۔ لیکن گھومنے کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں عبادت کرتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے اللہ نے یہ بات کس صورت میں کہی ہے؟ سورہ حج میں۔ حج میں مسلمان پوری دنیا سے اسلام کے سب سے مقدس اور ہولی جگہ کعبے کے پاس جاتے ہیں اور بار بار اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اب اس کے گرد گھومنے کا کیا مطلب ہے؟ جب مسلمان کعبے کے گرد گھومتا ہے تو وہ اس وقت اکیلا نہیں گھوم رہا ہوتا، بلکہ چاند، پلینٹ، سٹارز، گلیکسیز، کلسٹر ساروں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ جا کر ان کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں تو لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ سجدہ کا مطلب صرف ہمارے والا سجدہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق چلنے کو بھی سجدہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صرف سٹارز، گلیکسیز اور پلینٹس کا نہیں کہا، بلکہ ہر چیز، پہاڑ، درخت، جانور سب کا کہا ہے۔ لیکن یہ تو سرکس میں نہیں گھومتے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اینشنٹ گریس میں ایک کانسیپٹ بنا کہ کائنات کی ہر چیز ایک بہت ہی چھوٹے پارٹیکل ایٹم سے بنی ہوئی ہے، جس کو پھر 2000 سال تک پوری دنیا بھول گئی۔ لیکن آج سے 200 سال پہلے اس کانسیپٹ پر دوبارہ ریسرچ شروع ہوئی، اور سائنسدانوں کی ریسرچ سے پتا چلا کہ ایٹم سب سے چھوٹا پارٹیکل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اور بھی پارٹیکلز موجود ہیں، جیسے پروٹونز، نیوٹرونز، الیکٹرونز۔ پروٹونز اور نیوٹرونز ہمیشہ ایٹم کے سرکل میں ہوتے ہیں،
اور الیکٹران ہمیشہ ان کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح پلینٹ سورج کے گرد گھومتے ہیں اور سٹارز بلیک ہول کے گرد گھومتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کائنات کی ہر چیز چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے کسی نہ کسی چیز کا طواف کر رہی ہے۔ اور جب کوئی مسلمان کعبے کا طواف کرنے جاتا ہے تو کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز جیسے ایٹم کے اندر الیکٹران سے لے کر کائنات کے سب سے بڑے آبجیکٹ پلینٹ، سٹارز، گلیکسیز اور یہاں تک کہ بیت المعمور میں فرشتوں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی لیے اسلام میں طواف کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو جب سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں میری عبادت کرتی ہیں تو یہ ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ میں کعبے کا طواف کر کے ان کی طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کا طواف کرنے کا ایک فکس ٹائم ہے، اور جیسے ہی یہ ٹائم پورا ہوگا تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔